فراڈ کا طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اتنا عجیب ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ فراڈ کس طرح ہوا۔ ایک شخص کچھ دن پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، ایک عورت پروین بی بی ہمارے پروگرام میں آئی تھی، اس نے ہمارے ساتھ لائیو بیٹھ کے پروگرام کیا۔ اچھا ایک اور بات، آج کل ہمارے موبائل کا نیٹ ورک کا یا اس کا کوئی پرابلم ہے، میں بھی آپ کو اگر آواز میری نہ آ رہی ہو تو بتائیں گے ضرور تاکہ میں اس کو چیک کر لوں۔ اچھا تو وہ ایسا تھا، ایک پروین بی بی تھی، ہمیں عدالت میں ملی۔ اس کی پوزیشن یہ ہے، پروین مائی نے شادی کی ہوئی تھی آکاش احمد واحد بخش سے۔ بہت لمبی گیم ہے، اتنے فراڈ اتنے جھوٹ اس آکاش احمد نے، اس کے والد نے اور اس کا ایک سالہ عرفان، انہوں نے مل کے بولے کہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا جھوٹ بھی ہوتا ہے دنیا میں۔ بہرحال اس آکاش نے اپنی بیوی، کیونکہ اس کو دبئی چلا گیا تھا، بیٹا تھا 3.5 سال کا، چھوڑ کے اس کو دبئی گیا، وہاں سے واپس آیا تو اس کے پہلی جو بیوی تھی اس کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے پریشرائز کیا کہ اگر تو اس بیوی کو رکھے گا تو تجھے جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا، یہ وہ جو کچھ بھی تھا۔ خیر یہ بندہ اس کو چھوڑنے پہ راضی ہو گیا، اور اس نے آگے فیملی کورٹ میں ایک اور نکاح اس عورت کا، وہ جو پروین بی بی ہے، پروین اختر، اس کا ایک اور نکاح اپنے ہی آکاش والد قاسم کے نام سے جو ہے نا کورٹ میں دے دیا، اور کہا کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اچھا ان سب سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا۔ یہ پروین بی بی، مسمات پروین بی بی، دختر عبدالغفور نے ڈی پی او ڈیرہ غازی خان کو ایک درخواست دی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ جی محمد آکاش والد واحد بخش، سعید والد غلام فرید، یہ جو سعید ہے نا، یہ شخص ایک وکیل ہے ڈیرہ غازی خان کے، منیر حسام، اس کے پاس نام منشی تھا۔ اچھا انہوں نے کوئی ملی بھگت کر کے کورٹ میں ایک پروین بی بی کے نام سے کوئی دعویٰ دائر کیا، جس میں پروین بی بی یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس کا جو 16/2 کو اس کا جو نکاح درج ہوا تھا، جو اس کا اصل نکاح ہوا تھا، کہ جی وہ جھوٹا ہے، یہ بیٹا بھی اس کا نہیں ہے، میں آکاش سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، آکاش نے میرا جھوٹا نکاح بنوایا، یہ کس نے کیا دعویٰ۔ اچھا اس کے بعد اس کا مقصد یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا، یہ فراڈ کر کے جب کورٹ میں وہ جائے گی تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو پروین بی بی خود کہہ رہی ہے میرا آکاش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مقصد آپ یہ دیکھیے، آکاش اتنا سمجھدار ہے۔ اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، یہ جو دعویٰ دائر ہوا نا، اس میں 2 وکیلوں کے نام تھے، ایک امان اللہ خان صدقانی تھے اور ایک اور تھے سردار امان اللہ خان نطقانی۔ اب جو سردار امان اللہ خان نطقانی ہے، انہوں نے بیان علمی دے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اس دعوے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دعویٰ میں نے دائر ہی نہیں کیا، مطلب جھوٹ کی بنا پر ایک وکیل کا نام ہے۔ اور یہ جو دوسرے وکیل ہیں امان اللہ خان صدقانی، یہ بھی ان کو زبانی کہہ رہے ہیں بھئی جس کورٹ میں آپ جاؤ گے تو اس کورٹ میں میں واضح آگے کہوں گا کہ میں نے یہ کیس دائر نہیں کیا، مطلب جھوٹا ہے۔ اور انہوں نے وہ کیس دوبارہ اٹھا بھی لیا ایک چیز ثابت کرنے کے لیے کہ بھئی یہ جو پروین اختر ہے، پہلے تو یہ آکاش والد واحد بخش کو مان ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا اب ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، آکاش کا جو اصل والد ہے وہ ہے قاسم، کیونکہ آکاش والد واحد بخش جو پہلا نکاح تھا اس کا نا، آکاش والد واحد بخش کا جو پہلا جو 16/2/2017 کا جو نکاح ہے، ٹھیک ہے، وہ اصل ہے۔ اب وہاں پہ جو اس نے آکاش نے اپنے والد کا والد لکھوایا واحد بخش، وہ واحد بخش در حقیقت اس کا سسر ہے، اس کی بیوی ارشاد مائی کا والد ہے وہ واحد بخش، اور ارشاد مائی کا ہی ایک بھائی ہے عرفان، یہ بس جندانی کھوسے ہیں۔ اچھا اب وہ جو ہے، اب انہوں نے دیکھیں کتنا بڑا فراڈ کیا، ایک عدالت کے ساتھ بھی فراڈ کیا کہ عدالت میں انہوں نے ایک کیس دائر کیا کسی اور کے نام سے، عدالت میں وہ عورت گئی نہیں یا کسی اور کو پیش کیا، بندے کوئی اور پیش کیے کہ یہ جو تکذیب نکاح ہے، نکاح ختم کرانے کے لیے، جبکہ اس عورت نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ اب اس کے بعد
اب یہ کیس ہوئے. اب ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آکاش کا والد ہے قاسم اصل والد آکاش کا قاسم ولد پیر بخش، اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے 321020971971. اب مزے کی بات ہے، میرو ولد جان محمد، یہ ایک رجسٹری میرے پاس ہے جو انہوں نے کوئی زمین وغیرہ کا انتقال کیا، اس میں آگے فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. میرو کا نمبر بھی یہی ہے، قاسم کا نمبر بھی یہی ہے. مطلب فراڈ کی انتہا دیکھیے. اچھا پھر یہ جو آکاش ہے نا، اس کا جو آکاش کا نکاح ارشاد کے ساتھ، ٹھیک ہے، صدام کے نام سے. ارشاد کا جو اس کی بیوی ہے، ارشاد بیوی، وہ بچہ نہیں ہو رہا، اس میں سے کوئی پرابلم ہے. آکاش نے کہا جی مجھ میں پرابلم ہے، میں نامرد ہوں، میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک ایشو چلا عدالتوں میں. اب وہ آکاش کی بیوی ہے ارشاد بیوی، اس کی بھی کوئی اولاد نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں پروین بیوی کا ایک بیٹا ہو گیا. اب ان لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ پروین بیوی کا جو بیٹا ہے وہ اس کا وارث بن جائے گا. اس وجہ سے آکاش کا جو اصل سالہ عرفان ہے، جو اس وقت کیس کا مدعی بنا ہے، کیونکہ آکاش جب اس کے اوپر پرچہ ہوا، جب یہ جھوٹا ثابت ہوا، تو یہ ڈیرہ غازی خان چھوڑ کے دبئی بھاگ گیا. ان کا وکیل مجھے بتا رہا تھا کہ آکاش جو ہے نا، آکاش اشتہاری ہو گیا. خیر دبئی کو اتنا دور بھی نہیں ہے، دبئی سے بھی پکڑا جا سکتا ہے. میں اپنے پروگرام میں اس کو دوبارہ ایڈٹ کر کے آکاش کی تصویر بھی لگاؤں گا. پوری دنیا میں یہ پروگرام جائے گا. آکاش کم از کم جہاں بھی ہوگا اسے پتہ تو چل جائے گا کہ میرا بھانڈا پوری ہے. اچھا یہ تو تھا، یہ تو جو فراڈ تھا تو تھا. اب اس کا والد دیکھیے جو قاسم ولد پیر بخش ہے، شناختی کارڈ میں میرو بھی ہے. جو قاسم کا شناختی کارڈ ہے وہ میرو کا نام بتا رہے ہیں. اب آکاش کا جو اصل والد ہے قاسم پیر بخش کا بیٹا ہے جو، ٹھیک ہے، اس کا نکاح انم بی بی کے ساتھ ہوا. ایک انم بی بی اس کی دوسری بیوی ہے. اس کے ساتھ آکاش کے والد نے قاسم نے شادی کی. اب وہاں پہ اس نے قاسم نے اپنا نام لکھایا صدام. صدام نام اصل میں در حقیقت صدام نام آکاش کا ہے، کیونکہ اس صدام کے نام سے ہی ارشاد بیوی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. اس ارشاد بیوی کا باپ جو واحد بخش تھا وہ مطلب یہ دیکھیں یہ پاکستان کی حکومت کو، نادرا کو، ایجنسیوں کو کتنے چکر دے رہے ہیں، اتنے چکر دے رہے ہیں، اتنے شناختی کارڈ جاری کرا رہے ہیں، اپنے نام تبدیل کرا رہے ہیں. پتہ نہیں ایف آئی اے ان کو کیوں نہیں دیکھتی. اصل میں تو یہ ایف آئی اے کا کیس بن رہا ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو 3 ناموں سے ظاہر کر رہا ہے. صدام بھی وہی ہے، آکاش ولد واحد بخش بھی وہی ہے، آکاش ولد قاسم بھی وہی ہے. اور وہ قاسم جو میرو کا نام کا شناختی کارڈ بھی بنا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ قاسم جو میرو کے نام سے بھی ہے، جو قاسم کے نام سے بھی ہے، جو صدام کے نام سے بھی، جس نے ایک نکاح انم مائی کے ساتھ کیا تھا. مطلب یہ دیکھیں باپ بیٹا، یہ رشتہ دار، یہ لوگ، میں حیران ہوں دیہات کے لوگوں کو اتنا کس نے سکھایا اتنے فراڈ کرنا. مطلب دیکھیں ایک شخص کی جو 2 شخصیتیں تو کبھی نہیں ہو سکتی نا. آکاش ولد واحد بخش، آکاش ولد قاسم، صدام ولد قاسم، جہاں پہ اس نے اپنے آپ کو حقیقی بتایا. آکاش کا اصل نام صدام ہے. اب یہ جو واحد بخش فوت ہو گیا، اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے. پہلے یہ کہ اب وہاں پہ آ گیا عرفان نامی شخص جو کہ آکاش کا سالہ ہے، ارشاد بیوی کا بھائی ہے، واحد بخش کا اصل بیٹا ہے. اب اس نے کیا کیا، آکاش نے، عرفان نے مختلف طریقوں سے پہلے تو اپنے اس کو بہنوئی کو بھگا دیا، صدام کو، آکاش ولد واحد بخش کو، آکاش ولد قاسم کو. پہلے تو اس کو دبئی بھگا دیا. اب اس کے باپ کو یہاں بلا لیا. وعلیکم السلام رزاق صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں رزاق صاحب؟ دنیا میں بہت سارے فراڈ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ بھی ایک فراڈ ہے، اس کو بھی دیکھیں. کیا کمال کا فراڈ ہے. ایک آدمی کی تین جو ہے نا اس کی پہچانیں بن گئی ہیں.
ایک عورت کے ساتھ شادی کر کے بچہ پیدا کیا جو 3.5-4 سال کا ہے، صرف اس بچے کو خرچہ نہ دینے یا اپنی جائیداد میں سے اس بچے کو حصہ جو کہ اس کا اصل وارث ہے، آکاش کا، صدام کا، جو بھی ہے نام اس کا جو اصل وارث ہے، اس کا بیٹا، اس کو اس کی پہچان نہ دینے کے لیے اس نے اپنی اس بیوی کا ایک جو ہے نا 2 نمبر نکاح تیار کرا کے دے دیا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے۔ کورٹ نے، وہ فیملی کورٹ جہاں پہ آخری سٹیج پہ تھا کیس، وہاں سے انہوں نے اس کو خارج کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کیس کو خارج کر دیا۔ ان کا مقصد، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تھانے میں جائیں، یہ فوجداری کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فوجداری کا، تھانے کا، پولیس کا کیس ہے، ڈی پی او کے پاس جائے۔ وہاں تھا کوٹ چھٹا میں جا کے انہوں نے جو ہے درخواستیں دی، لیکن ڈی ایس پی کوٹ چھٹا نے وہاں پہ ان کو جھوٹا قرار دیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو عورت ہے یہ جھوٹی ہے، اس کا اصل جو خاوند ہے وہ ہے آکاش ولد قاسم، لیکن اب اللہ پاک نے اس کے منہ سے سچ بات نکلوا دی، کیونکہ اصل میں آکاش کا جو والد ہے وہ قاسم ہے۔ اچھا، جو مولوی پکڑا جس نے دوسرا نکاح پڑھایا نا، بالکل سزا کا مستحق ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سزا دلائیں گے۔ اس آکاش کو دبئی سے گرفتار کرائیں گے، اور یہ جو عرفان یہاں پہ پھر رہا ہے اس کا سالہ آکاش کا، وہ بھی اصل میں قصوروار وہ لوگ ہیں جو آکاش کو آگے لگا رہے ہیں۔ آکاش کا باپ قاسم، وہ بھی اس کے اوپر ایف آئی اے کا پرچہ ہونا چاہیے، جس کی 3 پہچانیں ہیں۔ وہ ان کی ایک گیم ہے، باپ ادھر آتا ہے تو بیٹا سب دبئی چلا جاتا ہے، بیٹا ادھر ہوتا ہے تو باپ ادھر ہوتا ہے۔ بڑی عجیب سی گیم ہے۔ پانی پی لوں یار۔ جی آپ کی مہربانی، رزاق صاحب انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کریں گے۔ دیکھیں ہم صحافی ہیں، ہمارا کام ہے لوگوں کو سچائی بیان کرنا۔ یہ وہ سچائی ہے جس کو ہم دنیا، اور دیکھیں ڈی پی او صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے 420 کا مقدمہ درج کرانے کی اجازت دی۔ جی امین پٹھان، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ اب وہ جو عورت ہے، ڈی پی او صاحب نے اس کا پرچہ کرایا، اور اس کے بعد یہ جو آکاش ہے، آکاش اور کچھ صحافی، ہمارا ایک اور صحافی ہے جس نے موبائل لے کے اپنا چینل بنا لیا ہے، برکت نیوز کے نام سے، اس نے بھی بڑی کہانی ہے چھیڑی۔ بہرحال پیسے کے آگے تو تکنی کا ناچ ناچتے ہیں نا سب لوگ۔ اچھا، اب ایسی کہانی ہے، اب یہ جو آکاش ہے، اب یہ جو مسمات پروین بی بی ہے، اس نے درخواست دی ہے ڈی پی او صاحب کو۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے اوپر انہوں نے ایک تہذیب نکاح خارج کرنے کا ایک جھوٹی درخواست میرے نام سے دی، صرف اس گیم کو خراب کرنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں کون انہیں مشورے دے رہا ہے، کس کے مشورے پر یہ لوگ چل رہے ہیں۔ وہ برکت چانڈیا ہے یار، جانتے ہو کہ اب برکت نیوز کے نام سے ہے رضا صاحب، برکت نیوز کے نام سے ایک برکت چانڈیا ہے جو کبھی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے، کبھی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے۔ کچھ دن پہلے اس کو خود کو کھلے پڑے، وہ ادھر فیس بک چلانے والا صحافی ہے، اس کو کھلے مارے ہیں وہاں 33 موڑ پہ ہوٹل میں، ویڈیو بھی ہے اس کی۔ میں نے تو خیر نہیں ڈالی فیس بک پہ، لیکن لوگوں نے ڈال دیا، اس نے بڑے کھلے کھائے ہیں۔ خیر ایسے بندے کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا انتظامیہ سے، ایف آئی اے سے، کہ بھائی اس کا کم از کم قاسم کا شناختی کارڈ تو چیک کرو، یہ جو بندہ ہے عرفان، اس کا باپ تو چیک کرو، اس کا باپ کون ہے۔ اگر ارشاد بی بی کا باپ واحد بخش ہے تو آکاش کا باپ بھی واحد بخش ہے، تو یہ دونوں تو بہن بھائی ہوئے، پھر ان کا شادی کیسے ہو گئی؟ صرف نکاح غلط، نام غلط لکھنے تھے، اس نے، آکاش نے، صدام نے، انہوں نے اور دیکھیے وہی باپ وہی نام، مطلب نام تو یہ ہو، اللہ کے بندے کا مطلب نام تو ہٹاؤ، شادی کرنے کا تو شوق ہے تمہیں۔ بالکل، یہ جو برکت چانڈیا ہے، اس کے نے کئی عورتوں کے ساتھ ایسی خبریں بنائی ہے، اس کا کام یہی ہے، عورتوں کو پکڑ کے مختلف لوگوں کے خلاف اس کا بیان دلا کے اس سے صلح کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اب میری درخواست ایف آئی اے والوں سے یہی ہے کہ یار کم از کم اس کے اوپر
کوئی کیس تو کریں، ان کے شناختی کارڈ تو چیک کریں۔ دیکھیں 2 شناختی کارڈ رجسٹری میرے پاس ہے جو انہوں نے وہ گوشوارہ وغیرہ ہے نا، اس میں میرو وال جان محمد کا شناختی کارڈ جو ہے 32 102 097 196 71 ہے۔ اچھا یہی شناختی کارڈ قاسم ال پیر بخش کا نمبر بھی یہی ہے۔ میں نے ایک دوست سے پتہ کرایا نادرا آفس میں، اس نے ریکارڈ نکال کے بتایا کہ بھئی یہ جو شناختی کارڈ ہے یہ میرو وال جان محمد کے نام سے ہے۔ چلو مان لیتے ہیں۔ پھر یہ قاسم نے شناختی کارڈ کیوں رکھا؟ اس شناختی کارڈ پہ قاسم نے ٹریول کیوں کیا؟ دبئی جاتے ہیں آتے ہیں یہ لوگ، یار اتنا تو یہ لوگ ایف آئی او کو بھی لوٹ رہے ہیں، اس کو امیگریشن کو بھی لوٹ رہے ہیں۔ اچھا اب ہم لوگوں نے کیا کیا، میں اس کو بی بی جو ہے پروین بی بی، اس کو لے کر میں پہنچ گیا ڈی پی او صاحب کے پاس۔ وہاں پہ ڈی ایس پی جو اعجاز بخاریہ ان کی طرف سے رپورٹ آ گئی کہ یہ عورت جھوٹی ہے، مولوی جھوٹ ہے۔ آپ مولوی نے بیان دیا، آپ یقین کریں اس مولوی نے بیان دیا ہے کہ بھائی میں نے یہ نکاح پڑھایا ہی نہیں، جو نکاح انہوں نے عدالت میں پیش کیا۔ اس مولوی نے کہا جی میں نے تو یہ نکاح ہی نہیں پڑھایا۔ عدالت میں آر پی او کے سامنے، ڈی پی او کے سامنے، ایس پی کے سامنے اس نے بیان دیا کہ بھئی یہ نکاح وہ نکاح جھوٹا ہو گیا، جو نکاح جو آکاش ورد قاسم کے نام کا، جو ڈی ایس پی صاحب محترم اعجاز بخاری صاحب اور ایس ایچ او صاحب جس نکاح کو کہہ رہے تھے کہ یہ نکاح اصل ہے اس کا، وہ جھوٹا ثابت تو مولوی نے کر دیا۔ اب کیا رہ گیا ان کے منہ میں؟ جو رپورٹ بنائی تھی، کوئی ڈی ایس پی صاحب سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے جو رپورٹ بنائی تھی، اب تو وہ رپورٹ گئی، اب تو دوسری رپورٹ ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا اس کیس میں، ایک اے ایس آئی نکاح تھانے دار منیر چانڈیا، اچھا وہ اس میں آئی ہو ہے اس ایف آئی آر کا۔ اس سے پہلے بھی کوئی کیس تھا، کوئی آسمہ بی بی نامی ایک عورت ہے، اس کا اور اس کے خامن کا بھی پھڈا چل رہا ہے، اس میں تھا۔ تو وہ لوگ اس کے منیر چانڈیا کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھی کیونکہ جو وہ ایف آئی آر تھی غلام عباس کے اوپر کرائی تھی، اس کی بیوی نے 6 مرلے کا مکان ہے جہاں کوٹ چھٹے میں وہ آتے آنے کے لیے، وہ جو اس نے جو ایف آئی آر کرائی ہوئی تھی اپنے خاوند پہ، وہ جھوٹی ثابت ہوئی۔ ایس پی صاحب نے انکوائری کی، ڈی ایس پی صاحب نے انکوائری کی۔ ہاں بالکل میں مانتا ہوں، کون سا پولیس والا ایسا جو نہیں ہے، منیر چانڈیا بھی کرپشن کا بادشاہ ہے، مانتا ہوں میں۔ لیکن یہاں پہ منیر چانڈیا نے پہلے تو کہا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، لیکن جب ایس پی صاحب نے اور ڈی پی او صاحب نے یہ کہا کہ بھئی یہ ایف آئی آر ہونی چاہیے، یہ ایف آئی آر، جب یہ ایف آئی آر کرائی تو وہاں پہ ان لوگوں نے فوراً کہہ دیا کہ ایف آئی آر خارج کرنی ہے۔ ظاہری بات ہے پیسے دیے ہوئے تھے، پیسے کے بغیر تو چلتے ہی نہیں، کیونکہ یہ مولوی گرفتار بھی ہوا تھا۔ یہ مولوی گرفتار ہوا، یہ مولوی جیل میں گیا، حوالات میں تھا کوٹ چھٹا کے، جہاں پہ یہ جھوٹا ثابت ہوا۔ وہاں پہ 1.5 لاکھ روپیہ دیا۔ ندیم خوجہ نامی جو ہے نا وہ بندہ، ندیم خوجہ نامی ایک پولیس ملازم ہے، وہ آیا، وہاں پہ ہمیں اطلاع ملی کہ ندیم خوجہ آ کے اس کو چھڑا کے لے گیا۔ جب آیا تو اس کی جیب میں 1.5 لاکھ تھا، جب گیا تو بیچارہ خالی جیب تھا۔ بہرحال جتنے بھی لیے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا وہ واقعہ تو وہاں پہ چلتا رہا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے جو پیٹ بھرے بیٹھے تھے، پہلے تو آکاش کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو پرچہ بھی نہیں کرا، ضمانت بھی نہیں کرا رہا تھا، خوش پھر رہا تھا۔ جب اس کے گریبان پہ ہاتھ پڑے تو یقین کریں اس نے، آکاش نے مجھے خود کہا کہ جناب مجھ میں اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں، مجھے نامرد کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ مجھے جو ہے نامرد کہا گیا ہے، میں ڈاکٹروں نے کہا یہ نامرد ہے، میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ جو پروین بی بی ہے، اس کا جو بیٹا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا کیسے ہو؟ یار اللہ کے بندے تیرا نہیں ہے تو تو ڈی این اے کرا لے بھائی، ڈی این اے تو ہو سکتا ہے نا۔ آج کل تو بڑی سہولیات دی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے، ہمارا محکمہ صحت جو ہے وہ بھی بڑی سہولیات دی ہے، آپ اس میں اس کو جو ہے ڈی این اے کرا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا بچہ۔ لیکن بھاگ گیا۔ اب مولوی نے کہہ دیا جھوٹ ہے، آکاش نے وہ نکاح نامہ پیش کیا تھا، اب آکاش نے ضمانت بھی کرا لی، ضمانت کرانے کے بعد آکاش فرار ہو گیا۔
بھاگ گیا یہاں سے، دبئی چلا گیا. وہ دبئی گیا تو اس کا ایک فراڈیا باپ، وہ قاسم، جو اصل میں اس کا باپ ہے، جس نے صدام کے نام سے انم بی بی سے بھی نکاح کیا ہوا ہے. وہ نکاح نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں اس نے اپنا نام صدام درج کیا اپنے، اور اسی کے بیٹے نے صدام نے ایک نکاح کیا ارشاد بی بی سے جو اس کی اصل بیوی ہے، اس کا نام بھی وہاں بھی صدام کے نام سے اس نے نکاح کیا تھا. وہ نکاح ہمارے پاس ہے، یہ نکاح ہمارے پاس ہے، دونوں نکاح ہمارے پاس موجود ہیں. بہرحال فراڈ کی انتہا جو ہے نا وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے. آکاش جو ایک اشتہاری ہونے کے باوجود دبئی میں رہ رہے ہیں. دبئی اتنا دور تو نہیں ہے، اسے وہاں سے بھی پولیس پکڑ سکتی ہے اگر چاہے تو. کوئی الطاف حسین تو نہیں ہے جس کو گرفتار نہیں کر سکتے، کوئی نواز شریف تو نہیں ہے جس کو وہاں سے لا نہیں سکتے. بہرحال آکاش کو تو لایا جا سکتا ہے. اور آکاش کا والد قاسم، جس نے دوسرا ایک نکاح جو ہے وہ انم بی بی سے نکاح کیا صدام اپنے بیٹے کے نام سے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نا وہ آکاش کا والد جو ہے ان کی انم بی بی کے ساتھ صدام کے نام سے کیا، ٹھیک ہے. یہ سارے فراڈ جو کر رہے ہیں. اچھا پھر اصل فراڈ تو وہ ہے نا جو ان لوگوں نے مل کر ایک دعویٰ دائر کیا ڈیرہ غازی خان کی عدالت میں تکذیب نکاح کا، ٹھیک ہے. وہ دعویٰ جس وکیل کے نام سے کیا وہ وکیل ہی تسلیم نہیں کر رہا، کیونکہ اصل بندہ جو سعید احمد ہے، جو سعید ولد غلام فرید ذات ہوتانی سکنہ بستی دادو والا تحصیل و ضلع ڈیرہ غازی خان، جو کہ کچھ عرصہ پہلے ایک وکیل ہیں ہمارے منیر حسام ایڈوکیٹ صاحب، انتہائی شریف آدمی ہیں، ان کا وہ منشی رہ چکا ہے، چھوڑ گیا خیر. لیکن اس نے ان لوگوں کے نام امان اللہ خان صدقانی کا اور سردار امان اللہ خان نطقانی کا نام استعمال کر کے کیا، جبکہ جو سردار امان اللہ خان نطقانی ہے ان کا یہ بیان الفی آیا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نکاح میں نے نہیں کرا، یہ عدالت میں کیس میں نے نہیں کیا. اب یار اتنے فراڈ ہوتے ہیں، اتنا فراڈ دنیا میں ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کو اتنا دماغ. اور ہماری معصوم عدلیہ جس کو یہ لوگ الو بنا رہے ہیں بڑی آسانی سے. ہمارے معصوم ڈی ایس پی اعجاز بخاری صاحب جو ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ رپورٹ کر کے دے رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کیا اب یہ کہانی ان کی جو دشمنی ہے وہ برکت چانڈیا اور اس کا جو آئی ہے منیر چانڈیا، ان کی اپنی دشمنی بن گئی ہے. اس نے منیر چانڈیا کے اوپر جھوٹے الزام کوئی آسمہ بی بی کو اٹھا لیا، اس کے الزامات لگانے شروع کر دیے. بات تو دشمنی کی ہے، بات تو مخالفت کی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ عرفان کو بھی لے کے آ گیا میڈیا پہ، جس میں عرفان نے کہا جی وہ پرچہ جو ڈی پی او صاحب نے کرایا تھا، جو کہ کبھی بھی ڈی ایس پی صاحب، ایس ایچ او صاحب، افتخار قریشی خطاب یا منیر چانڈیا کبھی بھی نہ کرنا چاہتے تھے، وہ پرچہ ڈی پی او صاحب کے آرڈر پہ ہوا. انہوں نے کہا کہ جی وہ پرچہ جو ہے نہ کرنے کا اس نے ہم سے 5 لاکھ لیا تھا. یار اپنی غلطی تو وہیں پہ تسلیم کر دیا کہ پرچہ نہ کرنے کا اس بندے نے ہم سے 5 لاکھ لیا تھا اور پھر ہمارے اوپر پرچہ کر دیا. اب یہ جو عرفان ہے، اس عرفان پر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے، قاسم پر بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے. جب یہ دونوں بندے پولیس کی گرفت میں آئیں گے تو جا کے اصل حقیقت سامنے آئے گی. بہرحال تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا، اپنے ان صاحب اقتدار لوگوں سے یا صاحب اختیار لوگوں سے جو اس معاملے میں پروین بی بی یا پروین اختر کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو خدا را سچائی کا ساتھ دیں. پیسہ اللہ میاں نے جو نصیب میں لکھا ہے وہ ملتا ہے، لیکن آپ لوگ سچائی کا ساتھ دیں اور پروین بی بی کو اور اس کے 3 ساڑھے 3